سورہ آل عمران آیت نمبر 123، ترجمہ و تشریح، حوالہ تفسیر مظہری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ نصرکم مدد کر چکا تمہاری اللہ تعالیٰ ببدر بدر میں، وَأَنْتُمْ جبکہ تم اذلہ کمزور، فَاتَّقُوا تو ڈرو اللہ تعالیٰ، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، مسلمانوں کی تعداد کی قلت اور اسباب کی کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عنایت کی تھی، اور یہ واقعہ موجب توکل تھا، اس لیے یہاں سے واقعہ بدر کی یاد دلائی ہے۔ اکثر کے نزدیک بدر مکہ مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام تھا، بعض نے کہا ایک کنواں کا نام تھا۔ یہ بھی قول مروی ہے کہ بدر نام کے ایک شخص کا کنواں تھا، یہ قول شعبی کا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ کا مفرد ذلیل ہے، ذلیل کی جمع ذلائل بھی ہے، مگر اذلہ فرمایا، ذلائل یہاں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات کی کمزوری، سواریوں اور ہتھیاروں کی کمی ظاہر کرنے کے ساتھ بدر میں مسلمانوں کی قلت کا اظہار بھی مقصود ہے۔ مسلمان 300 مرد تھے اور 70 ان کے ساتھ اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہوتے تھے، اور 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد کا اور دوسرا حضرت زبیر بن عوام کا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس آیت کا مطلب 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے تم کو فتح عنایت فرمائی تاکہ تم اس کا شکریہ اس طرح ادا کرو کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہ کر اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار ہونے کی امید میں تقوی اختیار کرو۔ اس جملہ میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ بندہ کی اصل نظر شکر کی طرف ہونی چاہیے، اس کو اللہ کی نعمت کی رغبت اس لیے ہو کہ حصول نعمت شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔